السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساحل خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل حسابی نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس خاص خبر پر۔ موبائلز کی نئی دنیا سیل ورلڈ، ہر برانڈز کے انتہائی واجبی داموں والے موبائلز کا برانڈڈ شو روم سیل ورلڈ اب چار مینار پر ایک نئے شو روم کا آغاز۔ بہترین موبائلز اور ایسیسریز کی خریداری کے لیے بہترین مقام۔ شہر میں سیل ورلڈ کے 17 آؤٹ لیٹس 15 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف، پسند آپ سب کی سیل ورلڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت دن بعد آپ تمام کے سامنے ویڈیو کے ذریعے آنے کا موقع ملا ہے۔ دراصل الیکشن کیمپیننگ، جلسے، گروپ میٹنگز، پیدل دورے اور پھر اس کے بعد الیکشن کا دن، پھر ایک دن آرام، پھر کاؤنٹنگ، اس کے بعد قائدین سے ملاقات۔ تو بہرحال اس بھاگ دوڑ میں آپ لوگوں کے سامنے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، لیکن آیا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے ان باکس میں میسیجز کر رہے تھے کہ کیا ہوا خواجہ بلال، آج کل آپ کے ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں، اور کیا بات ہے جماعت میں جاتے ہی ویڈیو بند ہو گئے آپ کے۔ نہیں میرے بھائی، ہندوستان میں ایک مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی واحد جماعت ہے جہاں پر اگر بولا جاتا ہے تو لوگوں کے کانوں میں سے خون نکلتا ہے، اور یہ بولنے کی طاقت جو ہے وہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے۔ میں زیادہ تجربہ رکھتا ہوں کہ بولنے کی طاقت کس کے پاس ہے، کیونکہ میرے ویڈیو دیکھنے والے حضرات شاید کسی ایک جماعت سے جڑے ہوں گے، لیکن میں اغیار کے ساتھ بیٹھ کر بھی دیکھا ہوں۔ اب میں بولوں تو شاید ایسا ہوگا کہ لوگ بولیں گے کہ کیا باتیں ہیں یہ، پی وی نرسمہا راؤ کی بناوٹ پر تو اس پر جو ہے احتراز کیا جاتا تھا، بہت سی چیزیں ہیں۔ برحال لفظ سے لفظ بولتا جاؤں گا، آگے آگے وقت آنے پہ بولتا جاؤں گا، لیکن ایک بات تو یقیناً ہے کہ آج بولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا بول جو ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے جو الفاظ ہیں، وہ الفاظ کا مقابلہ ہندوستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے میں اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع سے عطا کیا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا اور اکبر الدین اویسی صاحب کا۔ یہ دو بھائیوں کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ہمارے قائدین ہیں، لیکن میں ان کو بھائی مانتا ہوں، اپنے بڑے بھائیوں کے جیسا دیکھتا ہوں۔ تو بہرحال الحمدللہ اس حالات میں آج ہے، اور الیکشن کے نتائج کے بارے میں کیا بتاؤں۔ اب الیکشن کے نتائج کے بارے میں اگر کچھ بولوں تو یقیناً میں صرف اتنا ہی بولوں گا۔ آج سو کال سیکولر پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، تو وہ سیکولر پارٹیز آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کو روکنے میں ناکامیاب رہی۔ لیکن اگر آپ سروے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت حیدرآباد میں GHMC میں مجلس اتحاد المسلمین جتنی شدت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو رکا پائی ہے، ویسے کوئی رکا نہیں پائی ہے۔ دیکھیے، مجلس اتحاد المسلمین جو ہماری سیاسی جماعت ہے، ہماری جو قیادت ہے، وہ قیادت پرانے شہر حیدرآباد GHMC میں بہت اچھا موقف رکھتی ہے، اور جہاں جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز کامیاب ہوئے ہیں، زیادہ تر حلقوں میں مجلس اتحاد المسلمین نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دی ہے، جس کے اندر کرماگوڑا ہے، جھانسی بازار ہے، بہت سے ایسے حلقے، جنگم میٹ کا ایک حلقہ ہے، ایسے بڑے بڑے، یعنی جہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی بڑی شدت سے کوشش تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ BJP کامیاب کریں گے، بلکہ BJP کی جو سوچ تھی، BJP کی سوچ کو ناکام کرنے میں مجلس اتحاد المسلمین، آج مجلس اتحاد المسلمین اگر ان حلقوں میں اگر مضبوط نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں ان حلقوں سے بھی جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ہے کارپوریٹرز کامیاب ہوتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ BJP کو روکنا کس کا کام تھا؟ BJP کا روکنا یہ ان لوگوں کا کام تھا جو ہندوستان بھر کے اندر اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام تھا کہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ، اب بھائی BJP کا مقابلہ کرنا کس کے بس میں تھا، کون کر سکتا تھا؟ BJP کی اپوزیشن پارٹی انڈیا میں کون ہے؟ یہ لوگوں کا کام تھا، ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ BJP کو روکا جائے۔ لیکن جب یہ روک نہیں پاتے تو ہمارے جیسے مسلمان کو اس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکیں۔
اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو، ارادے کو اس حالات، اس نتائج میں بتا دیا ہے کہ آج بی جے پی کو جس طریقے سے روکا گیا ہے پرانے شہر میں، اگر مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جو ہے اگر اتنی مضبوط نہ ہوتی تو بی جے پی جو ہے آج پرانے شہر میں بھی زیادہ سیٹیں لانے کی کوشش تھی ان کی، اس میں انہوں نے ناکام ہوئے، اور الحمدللہ اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت، بیرسٹر اکبر الدین اویسی صاحب کی جو ہے دور اندیشی اس نتائج کو لا کر آج ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ امت شاہ آئے، یوگی آئے، اسمرتی ایرانی آئے، بڑے بڑے بی جے پی کے جے پی نڈا آئے، بڑے بڑے یوپیندر یادو آئے، بڑے بڑے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ جو ہے پرانے شہر سے اپنی کیمپیننگ کا آغاز کرے، چار مینار کے دامن سے ان لوگ کیمپیننگ کا آغاز کرے، لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی اور مسلمانوں کی اتحاد کو، مسلمانوں کی طاقت کو، مسلمانوں کے ایک آواز کو یہ روکنے میں جو ہے ناکامیاب رہے۔ یہ مسلمانوں کی محبت ہے۔ میں اگر اور کچھ کہوں تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج ایسے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جو لوگ مجھے 2.5 سال بعد ملے ہیں، تو ان کی محبتیں جو مل رہی ہے، یقین مانیے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آج اپنے گھر میں ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن کے لیے جو ہے شاید چھٹی پہ تھا، لیکن آج اپنے گھر میں ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، تو بڑی محبت محسوس ہوتی ہے، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ، یہاں شخصی محبت نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ دیکھیے میرے حلقے میں، میں جس حلقے میں رہتا ہوں، میرے اطراف میں 2-4 ہزار ایسے بچے ہیں جو 2 سال تک کبھی مجھے نظر نہیں آئے، شاید نظر بھی آئے تو کوئی بات نہ ہوئی، لیکن اسد الدین اویسی صاحب کی ایک فوٹو اگر وائرل ہوتی ہے میرے ساتھ تو وہ بچوں کا مجمع میرے گھر تک آتا ہے۔ تو یہ جماعتی محبت ہے، یہ کوئی شخصی محبت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جماعتی محبت کو اتنا جو ہے رکھا ہے، وہ قابل بیان نہیں ہے، اس کو کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو شخصی محبتوں کو اگر اپن یہ سوچتے ہیں کہ ہماری محبت، یہ تو غرور اور تکبر والی بات ہے۔ یہ غرور اور تکبر کی بات نہیں ہے، جماعت کی محبت آج ہر جماعتی کو مل رہی ہے۔ جماعت میں رہنے والا ہر شخص کو اگر محبت مل رہی ہے تو یہ جماعت کی محبت ہے، شخصی محبت بالکل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج میں جماعتی محبت سے نوازا گیا ہوں، اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آخری میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں ایک کتا پالتے ہیں، اور کتا پال کے جو ہے ہم یہ کتے کو گوشت کھلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کے دودھ پلاتے ہیں، یہ سوچ کے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کل میں رات میں سوتا رہوں گا تو شاید میرے گھر میں کوئی چور گھس جائے تو یہ کتا کم سے کم کچھ نہ کرے تو نہ کرے، یہ بھونک کر مجھے جگائے گا اور میں کتے کے بھونکنے سے جاگوں گا کم سے کم، اس ذہن سے ہم کتا پالتے ہیں۔ لیکن آج جب بی جے پی والے جو ہے پرانے شہر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام کتے خاموش بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو ایک ہونا یقیناً ضروری ہے۔ جب تک مسلمان ایک اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی آواز کو، دیکھیے ایک منٹ کے لیے اگر سوچئے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں میں اگر ہم بٹے رہے اور ہم پر یہ جو فرقہ پرست ذہن رکھنے والے بی جے پی کی جس طریقے سے کہ ان کی آئیڈیالوجی، ان کا پلان تھا پرانے شہر پہ، کیسی باتیں سننا نہیں ملی۔ GHMC الیکشن میں سرجیکل سٹرائک سنا، روہنگا مسلمان سنا، پاکستانی مسلمان سنا، افغانی مسلمان سنا، جنہ سنا، بہت سی باتیں پرانے شہر کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی جو ہے کرتے رہے، لیکن آخر میں نتائج مسلمانوں کا اتحاد کا نتائج ہے، نتائج مسلمانوں کی ایک آواز کے نتائج ہے۔ اب جہاں تک بات رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ GHMC میں TRS کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ TRS جو ہے وہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکے، اور ان کے غرور، ان کا تکبر آج اس حد تک آ کے گر گیا ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین وہاں کی وہاں اپنی طاقت کو، موقوف کو اپنا برقرار رکھتی ہے، لیکن جو لوگ غرور اور تکبر میں 100 سیٹوں کا دعویٰ پیش کرتے تھے وہ لوگ آ کر آج مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ٹھہر گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری محبت، یعنی جماعت کی محبت، عوام کی محبت، میری قوم کی محبت، میرے دل کی محبت، ہر مسلمان کی محبت، جو اتحاد کی محبت ہے، جو ایک مسلمانوں کی طاقت کی محبت ہے،
اس محبت کو آج اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے نیشنل میڈیا بڑی حیرت کر رہا ہے بھائی. آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں گے تو سوشل میڈیا ایک تعجب سے دیکھتا ہے کہ پرانے شہر میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. دیکھیے ایسے مسلمان بہار میں بھی ہے پریشان ہے, ایسے مسلمان مہاراشٹر میں بھی ہے لیکن پریشان ہے, ایسے مسلمان یو پی میں بھی ہے لیکن پریشان ہے. الحمدللہ اللہ کی خصوصی رحمتیں حیدرآباد کے مسلمانوں پر رہی کہ حیدرآباد کا مسلمان نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ اتحاد سے ہی فرقہ پرستی کو روکا جا سکتا ہے. وہ نتائج آج آپ کے ہمارے سامنے ہیں. اس کے لیے قابل مبارکباد ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت, قابل مبارکباد ہے اکبر الدین اویسی صاحب کی محبت. یہ مبارکبادی کے قابل ہے. ان لوگوں کی اگر ہمارے ساتھ اتحاد نہ ہوتا, ان لوگوں کی اگر حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے اتنی فکر نہ ہوتی, تو میں سمجھتا کہ بی جے پی پرانے شہر میں بھی اپنے گڑھ بنا لیتی. اور بی جے پی کی حکومت کا ہونا کتنا نقصان دہ ہے کبھی یہ یو پی کے مسلمانوں سے پوچھے, کبھی یہ بہار کے مسلمانوں سے پوچھے, کبھی یہ مہاراشٹر کے مسلمانوں سے پوچھے کہ بی جے پی کا ہونا کتنا مسلمان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ آج میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم سے آج ہم اس موقف میں ہیں کہ ہم نے پورے ہندوستان کو ایک جواب دیا. حیدرآبادی مسلمانوں نے پورے ہندوستان کو ایک جواب دیا. یہ جواب قابل مثال ہے. تاریخ لکھے جائے گی اس جواب کے لیے کہ پورے لوگ بڑے بڑے لیڈر بی جے پی کے آ کے پرانے شہر میں کچھ نہیں کر پائے, حیدرآباد میں کچھ نہیں کر پائے. مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے کارپوریٹرز تھے اتنے ہی الحمدللہ اللہ کے کرم سے حیدرآباد کے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے آج وہ قائم ہے. اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں کو, مجلس اتحاد المسلمین کو.